MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ اے امام، راحت ہمیں کب ملے گی، پریشانیوں سے نجات ہمیں کب ملے گی؟ تو انہوں نے فرمایا جس وقت تم جنت میں پہلا قدم رکھ دو۔ جنت آرام کی جگہ، وہاں پریشانی نہیں۔ دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا کیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، قدم قدم پر اس کے لیے پابندیاں ہیں، حلال و حرام کو دیکھنا ہے، اپنی آسائشوں پر اللہ کی مرضی کو فوقیت دینا ہے۔ لیکن ایک کافر، اس کو کوئی پکڑ دھکڑ کا، کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں، جو من مانی کرے، کسی کا غبن کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کا مال ہتھیا لے، ظلم کرے، حرام کاری کرے، جو چاہے کرے، کیونکہ اس کو تو نہ ایمان ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ سوال و جواب کا کوئی مسئلہ اس کے ذہن میں ہے۔ اب یہی اللہ اس کے لیے جنت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس دنیا کے اندر، اس نظام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ آزمائشوں کا دور کس پر آیا اس دنیا کے اندر؟ انبیاء پر۔ کیونکہ انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں کمانا، مجھے جو بھی بچے پالنا، مجھے حاصل کرنا، مجھے اتنا جو ہے ٹارگٹ اچیو کرنا، مجھے اتنا بینک بیلنس جمانا، مجھے یہ اسٹیٹس پہ آنا۔ یہ سب انسان کے اپنے بنائے ہوئے جس سوچیں ہیں، جس کو لے کر پریشان ہوتے۔ مثالیں بھری پڑی، ہر نبی کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھ کر دیکھ، مقابل جو تھا دنیا کے اعتبار سے بڑے ٹاپ لیول پہ تھا، اور اس کے لیول کے اعتبار سے وہ نبی، اس کے ماننے والے کچھ بھی نہیں تھے۔ شرک کی وجہ سے اللہ جو ان کے لیے جو دنیا کے دروازے کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن یہ استدراج ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ نے فرمایا ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہاں ہم ان کو ڈھیل دیں گے اور بڑھائیں گے دنیا کو، لیکن ان کیدی متین، لیکن جب میری پکڑ ہوگی تو وہ بڑی مضبوط پکڑ ہوگی۔ مصیبتیں تکلیفیں کچھ بھی آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہم کبھی نہیں ہٹیں گے، کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ انبیاء کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، اور ہم خود بھی قرآن کریم میں قرار کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ الانعام کی آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کہیے، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری عبادتی، میری قربانیاں، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین۔ من لزم الاستغفار، تو استغفار کو، گناہ کو اللہ سے معاف کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو لازم کر لیتا ہے، استغفار کرتے رہتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر ٹینشن سے نکال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر نکلے تھے، اس وقت مکہ نہیں تھا، صحرا تھا، کوئی نہیں، نہ پانی، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ کوئی جاندار، چھوٹے صحرا میں چھوڑ کر واپس چل رہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی، میرے ساتھ ایک شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کھانے پانی کے لیے جو چند کھجوریں تھی، پانی تھا، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ یہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو ہاجرہ پوچھتی ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں نہیں، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ یہ سننا تھا۔ یہ جواب جب ان کو ملا تو زبان سے نکلا، اذن اللہ لا یضیعنا، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ توکل، یہ انسان کو کام آنے والا ہر پریشانی کے اندر۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، ان اللہ على كل شيء قدیر۔ احمده واشکره سبحانه وتعالى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔
أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تحمید و تمجید و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے ہم اور آپ بندے ہیں، جس کے توحید پر ہم ایمان لائے ہیں، اور جس کے طریقے پر، وہ طریقہ جو اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، اس پر ہم چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری جہود کو قبول فرمائے۔ کروڑوں درود السلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جہاں شریعت کی تعلیم دی، وہیں پر دنیا میں ہم زندگی کیسے گزاریں اس کا بھی انہوں نے طریقہ ہمیں بتلایا۔ کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑا، جو بھی خیر والی بات تھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی تاکہ ہم اس کو کرنے والے بنیں، اور جو بھی شر والی بات تھی اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی تاکہ ہم اس سے بچیں۔ حاضرین جمعہ، عنوان آپ کے سامنے موجود ہے کہ پریشانیوں کا خاتمہ کیسے ہو۔ پریشانی، آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر رکھ دی ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آزمائشوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ نے بنائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ اے امام، راحت ہمیں کب ملے گی؟ پریشانیوں سے نجات ہمیں کب ملے گی؟ تو انہوں نے فرمایا، جس وقت تم جنت میں پہلا قدم رکھ دو۔ جنت آرام کی جگہ، وہاں پریشانی نہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا، دار الامتحان بنایا، یہاں اللہ نے پریشانیوں کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقتوں ہی میں پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے نکلتے روتے ہوئے باہر آیا، کیونکہ وہ آزمائشوں کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ پہنچ رہا۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا بڑی راحتوں سے تھا، بن مانگے سب کچھ مل رہا تھا جو اس کی ضرورت تھی۔ ماں کا خون جو اس کو دودھ بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو غذا مہیا کر رہا تھا۔ ماں کے پیٹ میں بڑی حفاظت کے ساتھ، کئی پردوں کے اندر، بڑا ہی سیکیور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انوائرمنٹ بنا دیا، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب وہ اس عالم دنیا میں باہر آتا ہے تو پریشانیوں کی اس جگہ میں پہنچ گیا۔ جس وقت سے اس دنیا کے اندر آیا اس وقت سے شیطان بھی ساتھ ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو شیطان ایک کچوکا لگاتا ہے، اس کو پرک کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، اور اسی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، اور وہ بھی اس دعا کی وجہ سے جو مریم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، انی اعیدھا بک وذریتھا من کل شیطان الرجیم۔ اے اللہ، میری اس اولاد کو جو ہونے والی ہے، جو مریم جو تھی، اور ان کی اولاد کو، اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ تو شیطان سے بچا لے۔ فتقبلها ربها، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں پوری کائنات کے اندر جتنے انسان آئے تھے، آئے ہیں، آتے رہیں گے، یہ دو ہی بچے ہیں اس سے، کوئی آج تک ہنستا ہوا نہیں آیا۔ اب یہ دنیا ہے ہی مشقت کی جگہ،
پریشانیوں کی جگہ، لیکن پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی انسان راحت سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر انسان یہ سوچا رہے بھائی بڑا فلاں جو ہے بڑا پیسے والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، بڑی راحتوں میں ہے، بڑے ناز و نعم میں ہے، بڑی عیاشیوں میں ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن یہ دیکھنے والے کی خام خیالی ہے۔ اس کی پریشانیاں وہ جانے، اس سے پوچھیں آپ کہ اندر کیا چل رہا، کس طرح وہ زندگی گزار رہا۔ اگر وقت کا بادشاہ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی پریشانی، بہت بڑا مالدار ہے، تاجر ہے تو اس کے ساتھ بھی پریشانیاں، لیکن ہر ایک کی پریشانیاں مختلف ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف ہیں، ہر ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے، چاہے فقیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مالدار ہو یا کہ محتاج ہو، جو بھی ہے، جس کیٹیگری کا بھی ہے، یہاں تک کہ نبی بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی پریشانی، لیکن ہر ایک کی پریشانیاں مختلف۔ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا سورۃ الانشقاق کے اندر، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقتوں پر مشقتیں اٹھاتا جائے گا یہاں تک کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ موت جب تک نہیں آتی تب تک یہ پریشانیاں انسان کے ساتھ رہیں گی ہی۔ اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو، یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے۔ ہاں، پریشانیاں کم ہو سکتی، پریشانیوں سے آپ فکری طور پر، تصوراتی طور پر، اندرونی طور پر آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن پریشانیاں تو رہیں گی، اور خاص طور پر جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو، آزمائشوں کو زیادہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے پچھلے خطبے میں بتلایا۔ جو انسان شرک کی راہ کی طرف چلا جائے، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کفر و شرک کی وجہ سے اللہ آسائشیں دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ قیامت میں، آخرت میں اللہ نے نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ منصف ہیں، عادل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے، تو اس کی جو بھی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسی دنیا میں، اس کی دنیا کو بڑھا کر دے دیتے۔ لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قید خانہ بنایا، دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا کیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، قدم قدم پر اس کے لیے پابندیاں ہیں، حلال و حرام کو دیکھنا ہے، اپنی آسائشوں پر اللہ کی مرضی کو فوقیت دینا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر اس کو رکھنا ہے، جس طرح ایک قیدی جو اپنے طور پر آزاد نہیں رہتا، لیکن ایک کافر اس کو کوئی پکڑ دھکڑ کا، کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں، جو من مانی کرے، کسی کا غبن کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کا مال ہتھیا لے، ظلم کرے، حرام کاری کرے، جو چاہے کرے، کیونکہ اس کو تو نہ ایمان ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ سوال و جواب کا کوئی مسئلہ اس کے ذہن میں ہے، اب یہی اللہ اس کے لیے جنت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس دنیا کے اندر، اس نظام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ آزمائشوں کا دور کس پر آیا اس دنیا کے اندر؟ انبیاء پر، رسولوں پر، جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر اسی اعتبار سے آزمائشیں اور پریشانیاں ڈالتے رہے اور ڈالتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں، مشقتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں انبیاء پر، اور اس کے بعد ان انبیاء کے درجے سے جتنا بندہ قریب ہوگا اسی کے لحاظ سے اللہ اس کو آزماتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس بندے کو پاک و صاف کر دے، ان آزمائشوں، ان پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی جنتوں کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ مجھے ایک بڑی پیاری حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بندے کے اعمال پر جب نظر کرتے ہیں تو بندہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی ان ابدی جنتوں کے لائق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، گنہگار ہے، فرائض سے غافل ہے،
اللہ سے دور ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں جائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے پر آزمائشیں ڈالو، کچھ پریشانیوں کو اس میں مبتلا کرو. کچھ پریشان ہو بندہ، مجھے یاد کرے، میرے قریب ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے بے نمازی بھی ہوتا ہے، جاب چلی گئی، پہلی صف میں آ جاتا. پریشانی میں اللہ میں یاد آتا. تب یہ بندے پر جب آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے اور ایسے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ جنت کے حقدار بن جاتا. یہ اللہ پر ایمان والوں کے لیے اللہ نے نظام رکھا، اس کی رحمتیں. اور اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں اس دنیا کے اندر، آزمائش سبھی کے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا، یہ اور بات ہے کوئی آدمی محسوس کرتا ہے نہیں محسوس کرتا. پریشانیاں مختلف ہیں اور یہ دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ، کوئی آرام سے نہیں ہے. اگر آرام سے ہوتا تو جو کروڑوں کا مالک، کروڑ پتی جو رات کی نیند کی گولیاں نہیں کھاتا، سکون کی نیند سوتا ہے. جھوپڑی میں جو ایک مزدور جو سکون کی نیند جو سوتا ہے، لیٹتے خراٹے مارنے لگتا ہے، وہ نیند اس کو نہیں آتی. وقت کا بادشاہ پریشان رہتا ہے، سب کچھ ہے، حکومتیں، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خوف میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، کب میری گدی چھن جائے، کب میرا تخت جو تختے میں بدل جائے. ہر ایک پریشان، کیونکہ اللہ نے نظام رکھا ہی ایسے. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور زندگی دی ہی، پیدا ہی کی ہی اسی لیے کہ تمہیں آزمائے. تم میں کا کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون جنتوں کا حقدار بننے والا ہے، کون جہنم کا حقدار بننے والا ہے. یہ آزمائش ہے اس دنیا کے اندر. اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر عمل رکھا ہے اور اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھ دیا. یہ اور بات ہے کہ مکافات العمل کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ یہاں بھی دیتے ہیں، لیکن سب نہیں. حقیقی اور پورا بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا. اب اس تمہید کے بعد ذرا آئیے ہم چلتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اگر ہم سمیٹتے ہیں دنیا کے اندر، یہ پریشانیاں جو آتی تو 10 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو بھی پریشانی 10 کے اندر ہی گھری ہوئی، اور اس کا علاج بھی، ان پریشانیوں کا خاتمہ یا اس کو کم کر دینا، یا اس کے اپنے آپ کو پریشان نہ رکھنا، یہ بھی 10 باتوں کے اندر شریعت نے ہمیں بتلایا. 10x10 10 versus 10 10 پریشانیاں 10 علاج. کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ختم کر دوں، تاکہ جو لوگ جو ہے کچھ شکایتیں بھی آ رہی ہیں، خطبہ طویل ہو جا رہا ہے، لوگوں کے کچھ اپنے مشغولیات بھی رہتی ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سمیٹوں. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. پریشانیوں کا اگر ہم جو ہے اگر تقسیم کریں تو 2 طرح کی پریشانی. ایک اندرونی پریشانی ہے جو دکھنے میں نہیں آتی، دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی. ایک بندہ سمجھتا ارے بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہی جی، اسے کیا پریشانی ہے، اسے اتنی بلڈنگیں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، باپ اتنا چھوڑ کر کے اسے جائیداد اتنی ہے، کیا پریشانی ہے اسے. لیکن یہ ہے اندرونی پریشانی جو کسی کو نظر نہیں آتی. دوسری وہ پریشانیاں ہیں جو نظر آتی ہیں، جسمانی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے جو نظر آتی ہیں. جو اندرونی پریشانیاں ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو 6 طرح کی پریشانی. نمبر 1 الہم، فکر، اینگزائٹی، ٹینشن، جو انسان کے دل و دماغ میں چلتا ہے کسی بات کو لے کر پریشان. کوئی تجارت میں، وہ تجارت پتہ نہیں کامیاب ہوگی، کوئی پروجیکٹ شروع کیا پتہ نہیں کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، کہیں شادی کے لیے جو ہے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں آنے والی کیسی ہوگی، کیا کرے گی. جو کر رہا ہے اس سے زیادہ پریشان جو اس کی ماں ہوتی ہے، پتہ نہیں آنے والی بہو جو میرے بیٹے کو لے کر کہاں رفو چکر ہو جائے، کہاں میرے بیٹے کو چھین کے لے جائے، پریشانی، کہاں میرا بیٹا جورو کا غلام ہو جائے، پریشانی. یہ دونوں دماغ میں چلتے رہتا. بہت سارے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کی جو پریشانی جو ہے اس کو لے کر فکر میں، ہم میں مبتلا ہوتا. یہ ہم ہے. اور دوسری پریشانی کیا ہے؟ غم، جو حزن، جس کو حزن کہا گیا.
ہم کیا ہے آنے والی جو پریشانی جو فکر ہے اس کو لے کر انسان پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا، ابھی آئی نہیں، آنے سے بڑا ٹینشن. یہ انسان کا مسئلہ، جانور کو نہیں ہے. یہ ٹینشن جو ہے جانور کو نہیں ہے، نہ اسے ہم ہے نہ غم ہے. جو اللہ اس کو دیتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، الحمدللہ، ڈکار دے کے جو سو جاتا، پھر اگلے دن کے لیے پھر نکلتا ہے، پھر جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو رزق دے دیتا ہے، پھر جا کے سو جاتا. یہی پرندوں کا بھی حال، اس طرح پچھلے خطبے میں بات آئی تھی. لیکن ہم اور غم جو ہے، چونکہ انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں کمانا، مجھے جو بھی بچے پالنا، مجھے حاصل کرنا، مجھے اتنا جو ہے ٹارگٹ اچیو کرنا، مجھے اتنا بینک بیلنس جمانا، مجھے یہ اسٹیٹس پہ آنا، یہ سب انسان کے اپنے بنائے ہوئے جس سوچیں ہیں جس کو لے کر پریشان ہوتا، جو ٹینشن ہے. اور جو چیز اسے چھوٹ جاتی ہے، کاروبار میں نفع نہیں ملا، جاب کے اندر نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی یا سیلری کم ہو گئی، جو چیزیں چھوٹ گئی اس سے، اس پر انسان حزن کرتا. یہ ہے حزن، سیڈنس، غم کرتا. حالانکہ وہ چیز چلی گئی، یہ نہیں سوچتا کہ میں نصیب میں نہیں تھی، چلی گئی، نصیب میں ہوتی تو مل جاتی، لیکن اس پہ جو روتا ہے، پلاتا ہے، اس پہ پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، ارے اب میں اگر ایسا کر دیتا تو ایسا ہو جاتا، بھائی میرا برا وقت تھا، میں ایسا نہیں کر سکا. جبکہ چیز نکلنے کے بعد لو کا کہنا، لو کا مطلب انگلش کا لو نہیں بھائی، یہ لو کا مطلب عربی کا لو کا مطلب کاش، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں جو ہے وہاں نہیں جاتا، کاش میں یہ قدم اٹھا لیتا، کاش میں اس وقت کو پے کر دیتا، کاش اس وقت جب میں ادھر اس جگہ میں زمین خرید لیتا، آج دیکھو کروڑوں میں جاتی، اس وقت ہزاروں میں آئی تھی، کاش اس وقت میں خرید دیتا. یہ بہت سارے جو کاش 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 کا یہ لو ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو تفتح باب الشیطان، یہ لو کا جو کہنا ہے، کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ جو انسان کی سوچ ہے، اس کا کہنا ہے، یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے. کیونکہ وہی انسان یہ کہہ سکتا ہے جس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو. اس تیری تقدیر میں اگر بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا، تجھے آگے بڑھا دیتا اس چیز کو کرنے کے لیے. اب یہاں بیٹھ کے لو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے ہم جو آنے والی چیز کو لے کر انسان ٹینشن میں ہو جو ابھی آئی نہیں، اور دوسرا ہے غم اور حزن، جو چلی گئی، جو چیز چھوٹ گئی اس پر انسان افسوس کرے، اس کو لے کر انسان پریشان. نمبر 3، خوف. انسان جو ہے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی. ایک تو خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، آخرت کا خوف، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف، یہ تو ضروری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا. لیکن دوسرا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو لے کر انسان خوف کھائے، خوف اتنا غالب ہو جائے کہ انسان کے دن و رات کا سکون چھن جائے. یہ ایک پریشانی ہے جو در حقیقت انسان اس سے باہر ہو سکتا ہے. اور کیسے باہر ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. اور اسی طرح انسان کے لیے قلق کا مطلب جو انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جائے. اور فکر و خوف کی جب زیادتی ہوتی ہے تو پھر انسان کا یہ مسئلہ، یہ حالت ہو جاتی، خوف غالب ہو جائے، فکر غالب ہو گئی تو سوچے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا، بی پی ڈاؤن ہو جاتی، خوف سے بی پی ہائی ہو جاتی. اور قلق سے کیا ہے، پریشان ہو کر اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. یہ قلق اور اضطراب جو ہے یہ انسان کے سکون کو چھین لیتا. یہ سب چیزیں اندرونی چیزیں. اسی طرح یہ بے چینی اور بے سکونی جس کو قلق کہا گیا، اضطراب کہا گیا، یہ انسان کو سب کچھ سہنے کے باوجود بھی ایسے اس کو بنا دیتی ہے گویا ان چیزوں سے نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ ان چیزوں کی، ان نعمتوں کی اس کے پاس اہمیت باقی رہ جاتی ہے سب کچھ، لیکن بے سکونی، بے اطمینانی کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور اسی طرح یاس کیا ہے، مایوسی. انسان مایوسی میں چلا جاتا، ڈپریشن.
یہ ڈسپریشن جس کو کہا جاتا ہے، ایک تو ڈپریشن ہے، دوسرا ڈسپریشن۔ یاس جو ہے مایوس ہو جاتا ہے انسان، میں کیا کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی، جبکہ کر سکتا، اس کے پاس طاقت ہے، وہ قوت اللہ نے دی ہے اسے، لیکن دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، سامنے والا بڑا قوت والا، ارے میرا مخالف جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے اور میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچیں غالب ہو جاتی ہیں، جس سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کی ہر نعمت سے رہتے ہوئے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو انسان کے اندرون میں چلتی، جو باہر نظر نہیں آتی، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا، اور کچھ چیزیں ہیں جو باہر نظر آتی، اور ان چیزوں کے اندر نمبر 1 انسان عاجز ہو جائے، عاجزی ظاہر کرے کہ بھائی میں عاجز ہوں، میں کر نہیں سکتا کچھ بھی، میرے پاس باقاعدہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں۔ مایوسی کیا ہے؟ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان مایوس ہو جاتا، کر سکتا لیکن نہیں کر پاتا۔ لیکن عاجزی کیا ہے؟ حقیقت میں انسان بے سر و سامان ہو جائے، اس کے پاس وہ نعمتیں، وہ چیزیں نہ ہو جو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیزیں نہیں، یہ عاجزی۔ اسی طرح سستی اور کاہلی، بزدلی، سستی، انسان سست بن جائے، کاہل بن جائے، خاص اور ماشاءاللہ امیر گھرانوں کے جو جوان بچے ہیں اپنی جگہ بڑے سست ہوتے ہیں، ان کو کام کرنے کی نہ فکر ہوتی ہے، کام کرنے آگے بڑھتے ہیں، سستی اور کاہلی جو ہے اپنا ڈیرا جما دیتی ہے، کچھ نہیں کرتا۔ باپ چاہتا ہے کہ آگے بڑھے بچہ، باپ چاہتا ہے کہ اچھا پڑھے بچہ، خرچ کرنے کے تیار ہے، پیسہ پانی کی طرف بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ پڑھنے کے تیار نہیں، یہ کچھ کرنے کے تیار نہیں، کچھ بزنس کرنے کے تیار نہیں، یہ ہے سستی اور کاہلی۔ اور اسی طرح جسمانی طور پر انسان کو بیماریاں آ جائیں، کرنا چاہ رہا ہے لیکن بیماریوں کے وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہا، بڑا اچھا میٹھا ہے کھانا چاہ رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، نہیں شوگر ہے، شوگر بڑی، ارے یہ چیز میں کھا، بی پی بڑھا دے گا، نہیں مت کھاؤ۔ بیماریاں کچھ کم ہے، کچھ زیادہ ہے، کچھ خطرناک ہے، کچھ کم خطرناک ہے، کچھ علاج والی ہے، کچھ لا علاج ہے، مختلف قسم کی بیماریاں انسان کو آ لیتی، یہ بھی آزمائشیں، یہ بھی پریشانیاں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نقص، جو کمی، الجوع، یہ ایک پریشانی، اللہ تعالیٰ نے 5 پریشانیوں کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، پریشانیوں میں ڈالیں گے، کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، فقر و فاقہ، بھوک، اتنی کمائی نہیں ہو رہی کہ 3 وقت کھائیں یا 3 وقت بچوں کو کھلائیں، بھوکے گزار رہے ہیں، دن میں 1 بار کھا رہے ہیں یا 2-3 دن گزر جاتے ہیں، 1 مرتبہ لقمہ مل رہا ہے۔ اللہ کے کروڑوں بندے ہیں، لاکھوں کروڑوں بندے ہیں اس دنیا کے اندر جو پیٹ بھر جن کو اللہ جو ہے ان کو میسر نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس کے اپنے بندے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دے۔ تو بھوک کے ذریعے سے، اور پھر فرمائے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو کمی کر کے، مالوں کے اندر نقصان، تجارتوں میں نقصان، سیلاب آیا، گھر بار لٹ گئے، تجارتیں ٹھپ ہو گئیں، کورونا آیا، بڑے بڑے مالدار جو پاپر بن گئے، لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس تھا، سب دیوالیہ ہو گیا، کئی بینک ڈوب گئے، تجارتوں میں ایسا نقصان ہوا، کئیوں کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو کورونا ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، ابھی گزری تازہ، جس میں مالوں کا بھی نقصان ہوا، والانفس، جانوں کا بھی نقصان ہوا۔ کئی ہمارے اپنے جو قریبی جو تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی چلا گیا، کیا ہوا؟ کورونا میں انتقال ہو گیا۔ والانفس والثمرات، اسی طرح جو ہے پروفٹس میں، ثمرات سے مراد پھل ہے، لیکن پھل کیا ہے؟ پروفٹس کو بھی جو ثمر کہا گیا۔ نقصانات مالی اعتبار سے بھی، پھلوں کے اعتبار سے بھی، پروفٹس کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کمی کر دے، یہ سب آزمائش، یہ 5 قسم کے آزمائش اللہ تعالیٰ نے
یہ 5 قسم کی پریشانیوں کو اللہ نے ذکر کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں۔ اب یہ جو پریشانیاں ہیں، چاہے تجارت میں ہو، مال میں ہو، گھر کے افراد میں ہو، بیوی میں ہو، بچے میں ہو، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، سب کچھ ہے، گھر کے اندر گھسنے کے لیے بندہ تیار نہیں، ارے جائیں گے تو بھائی بیوی جو سر کھاتی ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دوستوں میں ہوٹلوں میں وقت گزارتا، بچوں کو پال کر پڑھا کر ان کے فیوچر کو بنا کے کسی کو کینیڈا بھیجا، کسی کو US بھیجا، کسی کو UK بھیجا، پتہ نہیں کیا کیا اپنا پوری پراپرٹی خرچ کر دیا، بچے پلٹ کر دیکھنے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بابا بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہیں، آپ ہمیں کال بھی نہ کریں، ہم آنا بھی نہیں چاہتے۔ جس کے لیے اپنے پوری زندگی لگا دی ان بچوں کی امید پر کہ بچے سہارا بنیں گے اس کے آگے چل کر ان فیوچر، وہی بچے جو پلٹ کر بات کرنے کے لیے بھی ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ انہیں جو چاہیے۔ اب یہ بندہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ پریشانیاں باپ اولاد کو لے کر، بیوی کو لے کر، یا شوہر کو لے کر، یا کئی لوگ جو ہے اپنی عزت کو لے کر پریشان ہوتے، اسٹیٹس کو لے کر پریشان ہوتے، ہمارا اسٹیٹس بننا ہے، نہیں بنے تو کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور یہی اسٹیٹس ہمیں لے جاتا ہے شادیوں میں، مختلف رسم و رواج میں، مختلف جو ہے ہندوؤں کی جو کلچر جو ہم نے اپنا رکھا ہے اپنے جو ہے خوشیوں کے موقع پر، وہ تمام جو ہے ہماری ناک کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا بولیں گے، ہمارا اسٹیٹس کیا رہے گا لوگوں کے درمیان میں، اگر یہ نہ کرے تو کیسا ہوگا؟ مختلف قسم کی چیزیں، اسی طرح جسمانی پریشانیاں۔ اب یہ سب پریشانیاں جو 10 طرح کی پریشانیاں میں نے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاجات بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ اب یہ علاج جو ہے، اگر اس کے بھی علاج کے بھی لوگ 2 طرح جو ہے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک علاج تو یہ کہ انسان اپنے بل بوتے پر ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انسان آگے بڑھے، بھائی میں کر لے سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی ہمت ہے، اپنے بل بوتے پر۔ لیکن یہ بیچارہ بیوقوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ جائے، گیا، اگلے لمحے کیا ہوتا نہیں معلوم، کہاں گر کے کہاں مرے گا نہیں معلوم، کس وقت میں اس کو نقصان ہو جائے گا نہیں معلوم، آگے کا لمحہ کس طرح گزرے گا، اس کو ملے گا بھی نہیں ملے گا نہیں معلوم، اور اس پر جو شیطان اس کے ساتھ۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کر لے سکتا ہوں، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کو شیطان ایسے گھماتا ہے، ایسے نچاتا ہے کہ کبھی کوئی انسان کفر میں نکل گیا، کبھی کوئی ملحد بن گیا، کبھی اللہ کا انکار کر دیا، کیسا جی اللہ ہو، اتنی پریشانیاں مجھے دیتا، انہیں اللہ ہے کیا انہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ افکار یہ کیوں آ رہے ہیں؟ شیطان اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب اس شیطان کے بل بوتے پر جو ان چیزوں کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ کفر میں، شرک میں، الحاد میں، اللہ تعالیٰ میں پکارا، کتنی مرتبہ پکارا بھائی، کتنی دعائیں کی، کتنی مرتبہ میں نوافل پڑھے، لیکن اللہ سنتا نہیں۔ اب یہ دیکھو جلال والے بزرگ ہیں جی، آ جاؤ ایک چادر لگا دو ان پر، ایک مرتبہ حاضری دے دو، ایک مرتبہ جو ان سے التجا کر لو، ایک سجدہ کر لو خبر پر، پھر دیکھو تمہارے مسئلے حل ہو جائے۔ ہے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے، اپنے طور سے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو شیطان نے انہیں گمراہی کی طرف نکال دیا، جنت کی راہ سے ہٹ کر جہنم کی راہ کی طرف نکل گئے۔ ممکن ہے مسئلے حل ہو جائے، لیکن ساتھ میں جہنم کی آگ بھی ان کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسرا جو راستہ ہے جو ہمیں شریعت نے بتلایا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانی انبیاء پر آئی۔ تو دیکھو ان کی طرف انہوں نے کیسے مسئلوں کو حل کیا۔ انبیاء کامیاب ہوئے نہیں کامیاب ہوئے؟ کوئی نبی ناکام رہا؟ ان کے مقابل ان کے پاس لشکر تھے، ان کے پاس حکومتیں تھیں، ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا دنیا کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت سے غربت والا، سطوت و جاہ، حکومت نہ، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، وہ ایسا ایک نبی
اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خارج ناکام بنا دی۔ مثالیں بھری پڑی، ہر نبی کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھ کر دیکھیں، مقابل جو تھا دنیا کے اعتبار سے بڑے ٹاپ لیول پہ تھا، اور اس کے لیول کے اعتبار سے وہ نبی اس کے ماننے والے کچھ بھی نہیں تھے۔ اور یہی تو جو کفار مکہ بھی کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نبی بناتا تو ہم میں سے کسی کو نبی بناتا، یہ جو لاچار بیچارہ جو ہے جس کچھ نہیں، نہ مال ہے اس کے پاس، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ منصب ہے، نہ بڑا خاندان ہے، نہ بڑی سرداری، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ اس کو نبی بناتے، یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم چہیتے ہیں اللہ کے، بولتے ہیں نا ہمارے لوگ بھی اللہ اگر نہیں چاہتا تو اتنا دیتا کہ ہم کو مال و دولت دنیا کی انسان دلیل بناتا ہے کہ اللہ اس پر جو ہے راضی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ رشتہ آتا ہے لڑکے کا، لڑکی والے پوچھتے ہیں بچہ کتنا کماتا، بولتے ہیں نہیں یہ کمائی تو کم ہی ہے، 20,000 کمائی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جو ہے اس کو اوپر سے 80,000 مل جاتے ہیں۔ ابھی اوپر سے یا نیچے سے جو بھی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، کیا ہے؟ رشوت کو بولتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام کمائی کو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی شرک کی وجہ سے اللہ جو ان کے لیے جو دنیا کے دروازے کھولتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن یہ استدراج ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وَأُمْلِي لَهُمْ، ہاں ہم ان کو ڈھیل دیں گے اور بڑھائیں گے دنیا کو، لیکن ان کیدی متین، لیکن جب میری پکڑ ہوگی تو وہ بڑی مضبوط پکڑ ہوگی، پھر وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہاں پر پچھتاوا جہاں چلے گا نہیں۔ اب انبیاء پر اگر جو ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر 10 باتیں ہمیں ملتی ہیں، ان پریشانیوں کا حل ان 10 باتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز کیا ہے میرے دوستو؟ شرک سے نجات حاصل کریں، یہ ایک اللہ پر ایمان، توحید کا ایمان، توحید کے اعتبار سے آپ ایک اللہ کے دامن کو پکڑ لیں، اس کی بارگاہ سے آپ ذرا برابر بھی نہ ہٹیں۔ جہاں خالق و مالک ہے وہی مدبر ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی عبادتوں کا لائق ہے۔ ہماری تمام چیزیں جو عبادت کے طور پر ہم کریں گے وہ صرف اس اللہ کے لیے ہم کریں گے، یہ ہم عہد کریں۔ مصیبتیں تکلیفیں کچھ بھی آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہم کبھی نہیں ہٹیں گے، کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ انبیاء کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، اور ہم خود بھی قرآن کریم میں اقرار کرنے کا حکم دیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام کی آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کہیے قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری عبادتیں، میری قربانیاں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو، توحید خالص، توحید کامل ہماری زندگی کے اندر آ جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اور جہاں بندہ توحید پر آ جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر اترنے لگتی ہیں، جب بندہ توحید سے ہٹ جاتا ہے اللہ کی لعنتیں اس پر اترتی ہیں۔ یہ فرق ہے، توحید جنت کی چابی ہے اور شرک جہنم کی چابی ہے، یہ بنیاد ہے جنت اور جہنم میں جانے کے لیے۔ تو لہذا ہم اپنی توحید پر ہم غور کریں۔ نمبر 2، جہاں تک ہو سکے ہر معاملے میں ہم اللہ سے ڈرنے لگیں، جس کو تقویٰ کہا گیا، اور اللہ کا وعدہ اپنے کلام پاک کے اندر ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، تقویٰ اختیار کرنے لگتا ہے، اللہ فرماتے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے معاملے کو اللہ آسان کرتے، مشکل سے اللہ نکال دیتے، معاملات کی آسانی، پریشان ہیں۔ دیکھیں ہم کہاں کمی کر رہے ہیں، کہاں اللہ سے کا ڈر ہم سے غائب ہوا ہے، کس معاملے میں بے خوف ہو کر ہم نے وہ کام کیا ہے۔ اللہ کا خوف کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ مسئلے کو آسان کر دیں گے۔ نمبر 3، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ گناہ چاہے وہ فرائض کا چھوڑنا ہو یا اللہ کی معصیت میں، اس کے نافرمانی میں مبتلا ہونا ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو کچھ بھی ہم سے سرزد ہو جاتا ہے استغفار کے ذریعے سے،
گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے کرتے ہم اپنے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ جہاں جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ تعالی حلول نکالیں گے، سلوشنز نکالیں گے ہمارے لیے۔ من لزم الاستغفار، تو استغفار کو، گناہ کو اللہ سے معاف کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو لازم کر لیتا ہے، استغفار کرتے رہتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ٹینشن سے نکال دیتے ہیں، ہر مشکل سے باہر کر دیتے ہیں، اور ہر آزمائش سے، پریشانی سے اللہ عافیت دیتے ہیں، یہ وعدہ۔ تو لہذا ہم استغفار کو کثرت سے کہا کریں، پڑھا کریں، اللہ سے معافی طلب کیا کریں۔ اور نمبر 4، یہ بہت ہی اہم ہے میرے دوستو، پریشانیوں کا حل اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اب جس کو اللہ یاد رکھے وہ کیا پریشانی مبتلا ہوگا، اللہ اس کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر میں رکھا۔ یہ جتنی بھی اندرونی جو پریشانیاں ہیں، چاہے ٹینشن ہو، چاہے ہم ہو، چاہے غم ہو، چاہے یاس ہو، چاہے خوف ہو، یہ جتنی بھی پریشانیوں کو میں نے ذکر کیا، اندرونی پریشانیاں ہیں، دل و دماغ کی پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی پریشانیاں، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان سب کا علاج اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا، اللہ کی یاد میں رکھا۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتے ہیں کہ بندہ اس کو یاد کرے۔ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو اذکار جو وارد ہیں وہ کریں، اپنے طور پر نہ بنائیں۔ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، رے آپ کو بڑی پریشانی ہے، آپ جو ہے یا جلیل یا جلیل یا جلیل پڑھیں، یا کبھی یا کبھی یا کبھی پڑھیں 1000 مرتبہ۔ نماز کے بعد ہاتھ رکھ کر یا حفیظ پڑھیں، دماغ جو ہے آپ کا جو ہے بالکل قوی ہو جائے گا۔ آنکھیں کمزور ہیں، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے نمازوں کے بعد یا نور 11 بار پڑھیں۔ کہاں سے لائی میرے بھائی؟ کس نے کہا یہ؟ اذکار توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اللہ اس کے رسول نے جو بتائی وہی اللہ نے بتا دیا۔ میری یاد کیسے ہو، میرا ذکر کیسے ہو، اسی طرح ہمیں اور آپ کو کرنا، اپنے طور سے نہ بنائیں۔ یہ بدعتیں ہیں، اور ان بدعتوں کے اندر ذکر تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رحمتیں نہیں اتری، کیونکہ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ذکر کے حلقے لوگ قائم کرتے ہیں، مشکل آ گئی بھائی، ذکر کا حلقہ، آیت کریمہ کا حلقہ ہے بھائی، آ جاؤ گھر کو ہمارے۔ کیا بھائی کیا کرنا؟ ارے نہیں، سب مل کر جو ہے ہم جو 10 آدمی کو جمع کر رہے ہیں، ہر آدمی 100 مرتبہ جو آیت کریمہ پڑھے تو یہ 1000 کا حلقہ ہو جائے گا تو مشکل ختم ہو جائے گی۔ کون بولے؟ لے فلاں صوفی صاحب بولے، فلاں پیر صاحب بولے آیت کریمہ۔ ارے قرآن میں آیت ہے بھائی، ٹھیک ہے آیت ہے، کون سی آیت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ۔ یہ مسائل کے حل کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، مسائل کے حل کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا، ہاں ٹھیک، یونس علیہ السلام پڑھے، لیکن یہ حلقے پناہ کی جو ذکر کے جو حلقے جو چلا رہے ہیں، آیت کریمہ کا حلقہ کہاں سے لائے؟ رسول اللہ کو پریشانی نہیں آئی؟ صحابہ کی پوری زندگی پریشانیوں میں تھی، جنگیں تھیں، مسلسل پریشانیاں تھیں، کئی جو ہے شہید ہوئے، کئی جو ہے بیویاں جو بیوہ ہوئی، اولاد یتیم ہوئی، مسائل ہی مسائل تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب کوئی جو ہے پروویژن نہیں تھا جنگ کو نکلنے کے لیے، وہاں پر اسباب نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے سب کو بلا کر چلو میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، سب آ جاؤ، چلو آیت کریمہ کا حلقہ کریں گے۔ کیا کبھی؟ میرے دوست، جہاں بھی ہمارے مسائل ہم دیکھیں کہ انبیاء کی طرف، خاص کر ہم اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے کس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ نظر ہماری وہاں جانی، سیرت کو ہمیں جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشکل کو کیسے حل کیا، موجود ہے سیرت کے اندر۔ یہ ذکر کے حلقے جو اجتماعی ذکر ہیں، اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن ان سے کوئی کامیابی، کوئی رحمت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نبی کی سنت کے، ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح ذکر میں میرے دوستو اللہ نے فرمایا اولاد کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے۔ ذکر علیہ السلام کو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تمہارے رب کو بہت یاد کرو، بہت ذکر کرو۔ پھر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، کثرت ذکر۔ اسی طرح یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں رہے. فنادا فی الظلمات، کئی اندھیریاں تھی، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوج رہا، آنکھیں نظر نہیں آ رہی، لیکن پکار رہے ہیں اس کو وہ رب جو انہیں دیکھ رہا، وہ رب جب ان کی سن رہا ہے. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فنجیناہ من الغم. یہ جو پریشانی جو تھی اس سے اللہ نے ان کو نجات دے دی. مچھلی کو حکم دے دیا باہر لا کے سمندر کے کنارے پھینک دیں. بظاہر کوئی امید نہیں. میرے دوستو، مومن کسی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر یقین کرنے والا، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ جس کے حکم سے پریشانی آئی ہے اسی کے حکم سے پریشانی جائے گی بھی. وہ قدرتوں کا مالک ہے، یہ پورا یقین ہوتا ہے. تو پکار اٹھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرے، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. یہ ہے انبیاء تعالیٰ کا، انبیاء کی جو ہے یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کثرت ذکر یہ انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے. اور نمبر 5، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، خیر نہ جانے. کوئی بھی چھوٹا عمل اللہ کے پاس، آپ کے پاس چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس وہ چھوٹا نہیں ہے. کس نیت سے آپ کر رہے ہیں؟ رب راضی ہو جائے اس کے لیے کوئی انسان کرے، چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے سے مشکلات سے نکالتے ہیں، پریشانیوں سے نکالتے ہیں. کئی واقعات احادیث میں، قرآن میں موجود ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور نمبر 5، توکل. میرے دوستو، اللہ پر بھروسہ. انسان اسباب اختیار کرے، جو کچھ اس کی وسعت میں ہے اس کو اختیار کرے، لیکن ان چیزوں پر، ان اسباب پر بھروسہ نہ ہو. بھروسہ وہ اسباب جو دیے ہیں وہ رب، اس رب پر بھروسہ ہو تو پھر یہاں پر پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا کرشمہ یہاں پر دکھتا ہے. ایک معمولی مثال، ہاجرہ علیہ السلام. ذرا ان کی اس واقعے پر غور کریں. واقعے میں تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر نکلے تھے، اس وقت مکہ نہیں تھا، صحرا تھا، کوئی نہیں، نہ پانی، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ کوئی جاندار. چھوٹے صحرا میں چھوڑ کر واپس چل رہے. اب یہاں پر ہاجرہ پوچھتی، میرے ساتھ ایک شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کھانے پانی کے لیے جو چند کھجوریں تھی، پانی تھا، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یہ تو کوئی بندہ ہے بھی نہیں ادھر، یہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا. کیا ہوگا؟ تو ہاجرہ پوچھتی ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں نہیں، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. یہ سننا تھا. یہ جواب جب ان کو ملا تو زبان سے نکلا، اذن اللہ لا یضیعنا، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. بس یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ توحید، یہ توکل، یہ انسان کو کام آنے والا ہر پریشانی کے اندر. اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ابراہیم تو جو ہے مائی ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا، پانی بھی دیا، اولاد بھی دی، اور جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جمع کیا. مکہ جیسے بستی آباد ہوئی، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قبلہ بنا دیا. جیسے ابراہیم، حضرت ہاجرہ کی یہ توحید ہے، حضرت ہاجرہ کی یہ توکل تھا جو اللہ نے اسی کرشمے قیامت تک اللہ نے باقی رکھ دی ہے. تو میرے دوستو، یہ واقعہ بھی بڑا جو ہے ہماری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہاجرہ علیہ السلام کا. تو اس پر ہم غور کریں. اور نمبر 7 جو ہے اجر و ثواب کا ہمیں یقین ہو، کیونکہ جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ وقتی طور پر تو ہوتی ہیں، پھر حل ہو جاتی ہیں. لیکن بندہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرے تو پھر اللہ اس کا اجر بھی دیتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں. تکلیف تو چلی جاتی ہے لیکن اس تکلیف پر جو کچھ پریشانی ہوئی اللہ تعالیٰ سے اجر لکھ دیتے ہیں. اسی وجہ سے بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے دعا سے اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ اس مصیبت میں تو مجھے اجر دے، مجھے اجر دے. تکلیف ہو رہی ہے، تیرے حکم سے آئی ہے، میں صبر بھی کر رہا ہوں،
اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے تجھ سے فریاد بھی کر رہا ہوں، اور مجھے جو اس پر جو ہے تو اجر بھی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اجر کے اپنے اس کے خیال میں، اجر کے اس یقین میں، وہ تکلیف اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میرے دوست، اللہ نے فرمایا 2 باتیں اللہ نے فرمایا 8 اور 9، وہ کیا ہے؟ اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان لانے والو مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کسے؟ کیسے؟ کے ذریعے سے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ کا ساتھ دے دے تو پھر آپ کے مسائل حل ہیں۔ اور اس طرح نماز ہے، نماز بالصبر والصلاۃ، نماز میں جہاں پر کوتاہیاں میرے دوستو ذرا ہم دیکھیں، ان گیپس کو فل کریں، کیونکہ نمازوں میں کمی کی وجہ سے، نمازوں میں پیچھے رہنے کی وجہ سے، اپنے خیال کے اعتبار سے نماز پڑھ لیں، اپنے فرصت کے اعتبار سے نماز پڑھ لیں، یہ اللہ کی نمازیں نہیں ہوتی میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں جس طرح فرض کیے ہیں، ان فرائض کی پابندی، نوافل کے اندر آگے، اور اللہ نے فرمایا رزق کا بھی اللہ نے وعدہ کیا نماز کے ذریعے سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جو ماتحت جو بھی ہیں، اپنے گھر والے، ان کو بھی نماز کا حکم دو، اور خود بھی نماز پر جم جاؤ۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ جس کے لیے بھی پریشانیاں، مالی پریشانیاں ہیں، وہ جو ہے نمازوں کی پابندی کی طرف جو ہے وہ ذرا نظر کرے۔ اور آخری چیز، 10ویں چیز کیا؟ دعا میرے دوست۔ دعا بڑی اہم ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشاکل کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، پریشانیوں کا حل اللہ نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور یہ دعا ایک تو عمومی دعا ہے کہ آپ دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، دعاؤں کے اوقات کو تلاش کر کے دعا کریں، سجدوں میں دعا کریں۔ سجدے کا مطلب نماز کے بعد کا سجدہ نہیں ہے، نماز کے اندر دعا کریں۔ تو سجدہ ہے، تسبیحات پڑھ لیں آپ، اس کے بعد دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پر دعا کا حکم دیا، پوری امت کو دیا، صرف عربوں کو نہیں، پوری امت کو دیا۔ ایک تو سجدے میں، اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہ 2 اوقات دعاؤں کی قبولیت کی۔ آپ کی جو مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، پریشانیاں، دعا کریں۔ اور خاص طور پر وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کی آپ پابندی کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن مشاکل کو حل کرنے کے لیے، پریشانیوں کے مداوع کے طور پر، پریشانیوں کے علاج کے طور پر یہ دعائیں رسول اللہ سے بتلائی۔ کئی ایک دعائیں ہیں، لیکن چند دعائیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، 5 دعائیں بتا دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا مشاکل کے حل کے لیے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی دعا۔ پھر اسماء بنت عمیس کی دعا، جس میں آپ فرماتی، اللہ کے سن نے فرمایا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، توحید اقرار کریں، شرک سے اپنے آپ کو بری کریں، کہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت اترے گی، مشکل آسان ہوگی۔ پھر اللہم اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے ہر معاملے کو درست کر دے، ہر معاملے کو تو حل کر دے، پریشانیوں سے نکال دے۔ اور چوتھی دعا، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے چچا یہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیں۔ فرمایا کہ یا عم صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا اللہ سے عافیت طلب کرو۔ پھر آتے ہیں، پھر وہی فرماتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے چچا عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ نے نہیں رکھی۔ عافیت ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صحت کے اندر، نہیں، عافیت ہر چیز کے اندر۔ عافیت ہماری ایمان میں، عافیت ہمارے اسلام میں، عافیت ہمارے دین میں، عافیت ہمارے مال میں، عافیت ہمارے گھر میں، عافیت اولاد میں، عافیت بیوی میں، عافیت ہمارے رشتہ داروں میں، جو چیز بھی موجود ہے ہمارے ساتھ میں، اس میں عافیت کیا باقی ہے؟ اللہ نے عافیت دے دی ہر چیز کے اندر، ہر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو لہذا ان دعاؤں کو، اور آخری دعا کیا ہے جو رسول اللہ سے ان تمام پریشانیوں کو جمع کیا ہے اپنی ایک دعا کے اندر، جو مسلم کے اندر موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ 8 چیزوں سے رسول اللہ نے پناہ مانگی، اور 8 چیزیں کیا ہیں؟ من الہم والحزن، ٹینشن سے اور حزن، غم سے، عجزی والکسل، عاجزی سے اور سستی اور کاہلی سے، والجبن والبخل، بزدلی سے اور بخیلی سے، وغلبۃ الدین، اور
قرض کے چڑھ جانے سے. جو قرض والے ہیں اس دعا کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے قرض کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. وہ قہر رجال, اور لوگوں کے دباؤ سے کہ لوگوں کے اندر جو آپ جو ہے عاجز ہو جائے, لوگوں کے اندر بے عزت ہو جائے, ذلیل ہو جائے, اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بلند کر دیں گے. یہ دعا بڑی جی پیاری ہے جس میں رسول اللہ سے 8 باتوں سے پناہ مانگی ہے. اس دعا کو بھی یاد کریں. جن کو بھی جو ہے یہ دعا یاد نہیں ہے وہ حصن المسلم کے اندر موجود ہے, جو چھوٹی جی دعاؤں کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے. کسی کو نہ ملے تو ہمیں واٹس ایپ کریں, انشاءاللہ ہم اس کو ان کو بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان دعاؤں کی برکت سے مسائل کو حل کریں گے. یہ جو چند باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھا ہے. جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو حل فرما دے, چاہے دنیا کا مسئلہ ہو آخرت کا مسئلہ ہو. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو تمام اللہ تعالیٰ حل فرما دیں. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح اس مبارک موقع پر اس مبارک مسجد میں جمع فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حکیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ لوگوں کی اطلاع ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کے اوپر جو تعمیری کام چل رہا 3rd فلور کا اور پھر اس کے اوپر جو 4th فلور کا کچھ حصہ الحمدللہ جو زیر تعمیر تھا وہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. ابھی تعمیری کام کوئی بھی جو باقی نہیں ہے اور جو حضرات بھی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں اوپر جا کے دیکھ لیں ایک نظر. اور اسی میں اسٹوڈیو بھی ہم لوگ جو ہے تعمیر الحمدللہ اس کا بھی کام تقریباً ہو چکا ہے تاکہ وہاں سے دروس اور ہمارے جو بھی پروگرامس ہیں نشر ہو سکیں. اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی مرکز پر جو قرض تھا وہ تقریباً الحمدللہ ادا ہو چکا ہے. صرف 3 لاکھ ابھی باقی ہیں جو ہمیں اس مہینے میں ادا کرنے ہیں. تو لہٰذا آپ پہلے خیر حضرات سے تعاون کی درخواست ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی 5-5 ہزار کا تعاون کر لے تو 60 بندے کافی ہیں انشاءاللہ 3 لاکھ ہونے کے لیے. اور اگر کوئی اس سے کم تعاون کرنا چاہتا ہے 1000-2000 الحمدللہ اللہ کے پاس جو ہے کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے کوالٹی مطلوب ہے. آپ جس نیت سے دینا چاہتے ہیں اللہ قبول کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اس کام میں آپ پیچھے نہ ہٹیں کہ یہ قرض جو مرکز کے ذمے ہے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے آپ سب جو ہے اس معاملے میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ بھر دے اور آپ کی جو بھی آمدنی ہے جو رزق ہے اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر مصیبت سے ہر شر سے اللہ آپ تمام کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.